کہ جو شخص گھونگا لٹکائے اللہ تبارک و تعالی اس کو راحت و سکون عطا نہ کرے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے جو تعویذ لٹکاتے ہیں، جو شرکیہ تعویذ لٹکاتے ہیں، ان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو راحت و سکون عطا نہ کرے جو تعویذوں پر گنڈوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرادیں پوری نہ کرے جو شخص تعویذ اور گنڈے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو عمدہ ہمیں اور آپ کو بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پرست بنایا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اب آئیں اصل عنوان کی طرف، کہ جس کے تعلق سے آپ کے سامنے خطاب ہونا ہے۔ ابھی پچھلے 2 جمعہ آپ کے سامنے عقیدے کے تعلق سے بیان کیے گئے، اسی کے پیش نظر یہ بات بھی کہ جب عقیدے کے بعد تعلق سے بات چل رہی ہے تو عقیدے کے تعلق سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہم اور آپ ملوث ہیں، یا کہیں نہ کہیں اکثریت ان پر ملوث ہے، اس کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو حاضرین جمعہ، ہم میں سے ہر انسان جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کی اکثریت بہت سے گناہوں میں ملوث ہے، اور بہت سے گناہ ایسے بھی ہیں جو انسان کو شرک میں ملوث کر دیتے ہیں، اور بہت سے گناہ ایسے بھی ہیں جو کفر میں انسان کو ملوث کر دیتے ہیں۔ تو بہت سے جو گناہ ہیں، ان بہت سے گناہوں میں سے ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کو ہر طبقے کا انسان، ہر طبقے کے ماننے والے کر رہے ہیں، چاہے امام شافعی رحمہ اللہ کے ماننے والے ہوں، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہوں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہوں، یا امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے ہوں، یا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے ہوں، یعنی تمام کے تمام لوگ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کو بڑے بے خوفی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے تعویذ پہننا اور پہنانا، تعویذ گنڈے کا استعمال۔ یہ ہر انسان، ہر طبقے کا انسان آج کر رہا ہے۔ تو اس کے تعلق سے آپ کے سامنے خطاب کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن اور صحیح حدیث کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں۔ آج اور آئندہ خطبات بھی آپ کے سامنے اسی تعلق سے ہونے ہیں، اور یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا شریعت اسلام کے اندر تعویذ کی اہمیت کیا ہے، تعویذ کی حیثیت اور مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ کس حیثیت تک تعویذ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو حاضرین جمعہ، جب ہم تعویذ کے تعلق سے باتیں کریں تو سب سے پہلے سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ ہمیں یہ ہے کہ تعویذ کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ عربی زبان میں تعویذ کسے کہتے ہیں؟ تو عربی زبان میں تعویذ کو تمیمہ کہا جاتا ہے، اور تمیمہ عربی زبان میں تعویذ کو تمیمہ کہا جاتا ہے، اور تمیمہ ہر وہ چیز جو انسان اپنے جسم پر لٹکائے، چاہے گلے میں ہو، چاہے پیروں میں ہو، چاہے ہاتھوں میں ہو، کسی بھی جگہ لٹکائے، چاہے
وہ دھاگے کی شکل کا ہو، چاہے وہ منکے کی شکل کا ہو، یا ایک اور کہا جاتا ہے گھونگا، جس کو سیپ بھی کہا جاتا ہے، یا چاہے وہ موتی کی شکل کا ہو، غرض یہ کہ کسی بھی شکل میں تعویذ کو لٹکایا جائے اور اس سے عقیدہ یہ رکھا جائے کہ اس کے ذریعے سے، اس تعویذ کے ذریعے سے اس کی بیماری کو دور کیا جا سکے، اور یا کوئی بیماری اسے آنے نہ دے، یعنی کوئی بیماری اس کو نہ لگے، تو ایسا کوئی بھی چیز استعمال اگر کرتا ہے تو اس کو تعویذ کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تعویذ کے تعلق سے، کہ شریعت میں تعویذ کا مطلب کیا ہے، اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ تعویذ تمائم، تمیمہ کی جمع ہے، تمیمہ ایک تعویذ، تمائم ڈھیر سارے تعویذ، تو تمائم تمیمہ کی جمع ہے۔ اور تعویذ سے مراد موتی یا جسم میں پہننے والی کوئی بھی چیز جس سے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کے پہننے کے ذریعے سے اس کی بیماری، اس کی مصیبت دور ہو جائے، یہ عقیدہ رکھے، وہ تعویذ ہے۔ اور اہل عرب دور جاہلیت میں اسی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ ابن العصیر رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تعویذ کی تعریف کے تعلق سے کہ شریعت میں تعویذ کس کو کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے تعویذ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ اہل عرب اپنے چھوٹے بچوں کو نظر بد سے بچنے کے لیے، لوگوں کے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آدھے سر میں درد ہوتا ہے، تو آدھے سر کے درد سے بچنے کے لیے تعویذ کا استعمال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ کمر درد کے لیے بھی تعویذ کا استعمال کیا کرتے تھے، بخار کے لیے بھی تعویذ کا استعمال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اہل عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اپنے گھروں میں تعویذ لٹکایا کرتے تھے، اور اپنے جانوروں پر بھی تعویذ باندھا کرتے تھے، لٹکایا کرتے تھے، اور عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ اس تعویذ کے اثر سے یہ بیماری ان کے گھر میں نہیں آنے والی ہے یا دور ہو جائے گی، تو تعویذ اسے کہا جاتا ہے۔ جو عقیدہ یہ رکھا جائے کہ اس تعویذ کو پہننے کے بعد اس کی بیماری دور ہو جائے گی یا آنے والی بیماری سے اس کی حفاظت ہو جائے گی، اسے تعویذ کہا جائے گا۔ اور تعویذ کے دو مقصد ہیں، تعویذ کے دو مقصد ہوتے ہیں، اور یہ ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے۔ تعویذ پہننے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ تعویذ پہننے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری ان کو لگ چکی ہے وہ بیماری دور ہو جائے۔ دیکھتے ہیں کسی کو نظر لگ جائے، چھوٹے بچوں کو، چھوٹے بچے تو آج کل 100 میں سے 90 کے ہاتھوں میں پیروں میں دیکھو گے تو کڑے ڈلے ہوئے ملیں گے آپ کو، یا دھاگے ڈلے ہوئے ملیں گے۔ عقیدہ یہ کہ انہیں نظر بد لگ چکی ہے، نظر بد سے ان کو بچانا ہے، تو پہلا مقصد تعویذ کا یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری انسان کو لگ چکی ہے وہ بیماری اس سے دور ہو جائے، یہ پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد تعویذ کا یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری آنے والی ہے وہ بیماری آنے سے پہلے، یعنی وہ بیماری جو آنے والی ہے وہ انہیں کوئی مصیبت نہ دے سکے، وہ بیماری ان کو نہ لگے۔ تو یہ تعویذ کے دو مقصد بیان کیے گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعویذ کے دو مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی آنے والی بیماری ان کو نہ لگ سکے، اور دوسرا یہ کہ جو بیماری ان کو لگ چکی ہے وہ بیماری ان سے دور ہو جائے اس تعویذ کے ذریعے سے۔ تو عقیدہ تعویذ پہننے کا یہ ہوتا ہے کہ اس تعویذ کے ذریعے سے، یا جو باندھے ہیں، جو گلے میں لٹکائے ہیں، اس تعویذ کے ذریعے سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے، یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھیں گے نا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 17 پارہ نمبر 7 کے اندر کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اور اگر تمہیں کوئی نفع پہنچے تو وہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ،
فلا راد لفضله وإن يصيب من يشاء من عباده وهو الغفور الرحیم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس، غالباً سورہ یونس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کیا کہتا ہے دوسری آیت میں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر کوئی تمہیں ضر پہنچ جائے، کوئی مصیبت پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس ضر کو، اس نقصان کو، اس مصیبت کو دور کرنے والا کوئی نہیں. اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تمہیں کوئی نفع پہنچے تو اس نفع کو دور کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر تمہیں نفع پہنچے تو اس نفع کو دفاع کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں ہے، کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فضل عطا کرتا ہے. اور وہ الغفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا. یہ دو آیتیں کریمہ آپ کے سامنے رکھی گئی جو یہ بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر شر کو، برائی کو دور کرنے والا ہے. ہر مصیبت کو دور کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نظر بد کو بھی دور کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے. آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اگر اسے دور کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لیکن اگر کوئی شخص تعویذ گنڈے کا استعمال کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تعویذ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ اس بیماری کو، اس مصیبت کو، اس ضر کو، اس شر کو مجھ سے دور کر سکتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص قرآن مجید کی ان دو آیات کا کھلم کھلا مخالفت کر رہا ہے. رب کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی مصیبت آئے اس کو میرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. ہم کہہ رہے ہیں جناب کوئی بھی مصیبت آئے یہ تعویذ دور کر سکتا ہے. تو قرآن کی مخالفت ہوئی کہ نہیں؟ قرآن کی مخالفت. آگے چلے کہ جس انسان کے اندر یا جو انسان تعویذ اور گنڈے کا استعمال کرتا ہے، یقین جانیے کہ اس کا ایمان کمزور ہوگا، اس کا توکل الی اللہ کمزور ہوتا ہے. جو بھی انسان اگر تعویذ اور گنڈے کا استعمال کرتا ہے تو اس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کم ہوتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. یہی وجہ تو ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں تو اپنی قوم سے بھی مخاطب ہو کر کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں کہ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 84 کے اندر پارہ نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو نا تو توکل فعلیہ توکلوا، تو اس پر بھروسہ کرو. اور یہ بھروسہ بہت اہم چیز ہے کہ فعلیہ توکلوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں تو ہمیں کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. وہ چیز جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، وہ چیز جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، رب کے قرآن میں اجازت دی ہے، وہ استعمال کریں. لیکن جس چیز کی اجازت نہ دی ہو اس پر بھروسہ ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 12 پارہ نمبر 13 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. کیا کہہ رہا اللہ؟ کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے. یعنی بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ صرف اور صرف کس پر بھروسہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے. تو بھروسہ ایک ایسی چیز ہے، اور یہ ایمان ہم اور آپ نے جو ایمان اللہ پر لائے ہیں نا، یہ ایمان توکل الی اللہ کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر آپ ایمان لائے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو. یہی چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مختصراً کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے اور درباری میں پہنچے، اس سارے کے سارے جادوگر اکٹھا تھے. انہوں نے اپنا پہلے کرتب دکھایا، انہوں نے لاٹیاں رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے نا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا خوف زدہ ہوئے. پھر رب نے کہا کہ اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنے عصا کو ڈالو.
موسیٰ علیہ السلام بھی کس پر بھروسہ کیا؟ اللہ پر بھروسہ کیا، اپنے عصا کو ڈال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے یہ سارے کے سارے جادوگر ہیں، لیکن میں جادو کا الف بھی نہیں جانتا ہوں، جادو کا جیم بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تھا۔ اپنے عصا کو ڈال دیا، وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ساری کے ساری جو جادو دکھانے والے تھے، جو نظر بد کرنے والے تھے، سارے کے سارے سانپوں کو اس نے کھا دیا۔ تو بھروسہ کس پہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تھا۔ تو ایمان جو ہمارا ہے نا، ہم اللہ پر ایمان لائیں تو یہ ہمیں اور آپ کو توکل سکھاتا ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، یہ ہم سے چاہتا ہے کہ آپ اگر اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ ایمان، توکل اسلام کے ساتھ ہے، توکل عبادت کے ساتھ ہے، توکل ایمان اسلام کے ساتھ ہے، توکل تقویٰ کے ساتھ ہے، توکل ہدایت کے ساتھ ہے۔ یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر آپ کے اندر توکل ہے، اللہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، تو آپ ایمان لے آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ وگرنہ بھروسہ نہیں، آپ اسلام قبول کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے اندر اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے تو آپ ایمان پر مضبوط ہوتے جائیں گے۔ ایمان کی بنیاد ہے، ارکان ایمان ہے نا، 6 ہے نا، اس پر آپ ڈٹ جائیں گے۔ اگر آپ کے اندر توکل اللہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، تو آپ کی عبادت بھی کامیاب ہونے والی ہے۔ آپ کی عبادت بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، کہ مجھے بھروسہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رب کے قرآن پر۔ اگر آپ کے اندر توکل اللہ ہے، اللہ رب العالمین پر آپ کو بھروسہ ہے، تو آپ ہدایت یافتہ بن جائیں گے، ہدایت آپ کو مل جائے گی۔ اور اگر توکل ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں گے۔ تو توکل بہت اہم چیز ہے، اور جب انسان کے اندر توکل نہیں ہوگا تو پھر وہ تعویذ گنڈوں کا بھی سہارا لے گا، اور بھی بہت سی چیزوں کا سہارا لے گا۔ آگے چلے کہ اب آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف۔ یہ تو بات ہوئی توکل، کیونکہ توکل بہت اہم چیز ہے۔ آج ہمیں بھروسہ ہے، ہم 10 لوگوں کو SMS فارورڈ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں بھروسہ ہے اس SMS سے کچھ ہونے والا نہیں ہو۔ آتا ہے نا SMS فارورڈ کرو، وگرنہ شام تک بری خبر آنی ہے، ہوتا ہے نا، موبائل چل رہا ہے نا، کہ شام تک بری خبر آ جائے گی، ایک آدمی نے کیا تو اس کی اتنا نقصان ہو گیا۔ ہم نہیں کرتے جناب، جب سے موبائل لیا آج تک نہیں کرے۔ کوئی بری چیز ہوئی، کوئی بری خبر ہمارے لیے آئی، نقصان ہوا، بڑا حادثہ ہوا نا، کیوں؟ کیونکہ بھروسہ ہمیں کس پر ہے؟ توکل ہمیں کس پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ جب آپ کا توکل اللہ پر نہیں ہوگا تو آپ فارورڈ بھی کریں گے، اور نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان بھی ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ پر توکل بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ آگے چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تعویذ کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ له ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ له۔ راہ مسند احمد حدیث نمبر 7739 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ له، کہ جو شخص تعویذ لٹکائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو پوری نہ کرے۔ ومن تعلق ودع، اور جو گھونگا لٹکائے، جس کو سمندری کیڑا کہا جاتا ہے، کہ وہ لٹکائے، اور گونچ، عام زبان میں گونچ کہا جاتا ہے، کہ جو گونچ لٹکائے یا سمندری کیڑا لٹکائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ودع اللہ له، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راحت و سکون عطا نہ کرے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 7739 کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کون سن رہا ہے؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ جو شخص تعویذ لٹکائے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک طرح سے کیا کر رہے ہیں؟ بد دعا کر رہے ہیں۔ کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فلا اتم اللہ له،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو پوری نہ کرے. جو شخص تعویذ لٹکائے اور جو شخص بھونگا لٹکائے، من کے لٹکائے، دھاگے باندھے، ایسے لوگوں کے تعلق سے سیپ لٹکائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، کہ جو شخص بھونگا لٹکائے اللہ تبارک و تعالی اس کو راحت و سکون عطا نہ کرے. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے. ایسے لوگوں کے تعلق سے جو تعویذ لٹکاتے ہیں، جو شرکیہ تعویذ لٹکاتے ہیں، ان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو راحت و سکون عطا نہ کرے جو تعویذوں پر گنڈوں پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرادیں پوری نہ کرے جو شخص تعویذ اور گنڈے کا استعمال کرتے ہیں. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے. یہی نہیں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملات پر یا اسلام لے کر کوئی آتا اور اس سے بیعت کرتے یا کسی معاملات پر بیعت کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بیعت نہ لیتے جو شخص تعویذ لٹکایا کرتا یا تعویذ جس کے جسم پہ ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت نہیں لیا کرتے. کیسے؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط فبايعت تسعة وامسك عن واحد فقالوا یا رسول اللہ بايعت تسعة وتركت عن واحد وتركت هذا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علیک تمیمۃ. حاضرین جمعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ مسند احمد حدیث نمبر 7740 کے اندر ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا. اور کتنے لوگوں کا گروہ تھا؟ کتنے لوگوں کی جماعت تھی؟ اس جماعت میں 10 لوگ تھے. 10 میں سے فبايعت تسعة کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 میں سے 9 لوگوں سے بیعت لے لی، ایک کو چھوڑ دیا. فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول بايعت تسعة وتركت هذا، کہ اللہ کے رسول آپ نے 9 لوگوں سے بیعت لے لی اور اس ایک آدمی کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان علیہ تمیمۃ، کہ اس نے اپنے جسم پر کیا ہے؟ تعویذ باندھا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے. اس شخص نے پھر اپنے جسم پر ہاتھ ڈال کر تعویذ نکالا اور اس کو کاٹ دیا. اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. کتنی بڑی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں اس شخص سے جو کسی معاملات پر ہو یا اسلام لے کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت کر رہے ہیں، لیکن ایسے شخص سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت نہیں کی جس نے تعویذ لٹکایا ہو یا جسم پر تعویذ پہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت نہیں لی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے تعویذ لٹکایا ہے. جب اس صحابی رسول نے تعویذ توڑا اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی اور کہا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. کتنا بڑا گناہ ہے ایک تعویذ لٹکانا، کتنا بڑا گناہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بیعت نہیں کر رہے ہیں. آگے چلیں، آپ کو معلوم ہوگا صحابی رسول کا اثر کیا ہے، صحابی رسول کا قول کیا ہے، صحابی رسول کا عمل کیا ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 495 کے اندر ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول کے ایک شخص کے پاس آئے اور وہ بیمار تھا. اس کو دیکھنے کے لیے گئے، بیمار ہے، تیمارداری کے لیے گئے، دیکھنے گئے. جب دیکھا کہ اس کے جسم پر یا اس کے گلے پر تعویذ لٹکا ہوا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تعویذ لیا اور اس کو کاٹ دیا اور اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی، سورہ یوسف آیت نمبر 106 کی کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں. ایمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر لاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں. یہ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اس شخص کے سامنے کہ جس نے تعویذ لٹکایا تھا. اور آگے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کیا کہا کہ لو مت وهو علیک، کہ اگر تجھے اس حالت میں موت آ جاتی ہے
لو متا وہو علیکا، اگر تجھے اس حالت میں موت آ جاتی تو ما صلیت علیکا، تو یاد رکھ کہ میں تیری نماز جنازہ ادا نہ کروں۔ تعویذ لٹکانے کی وجہ سے صحابی رسول کا عمل ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیری موت اس حالت میں ہو جاتی نا کہ تو نے اپنے جسم پر تعویذ لٹکایا تھا تو میں تیری نماز جنازہ ادا نہ کرتا۔ اتنا بڑا ظلم۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو تعویذ کے تعلق سے آپ کے سامنے آنی ہیں۔ فی الحال آپ یہ تو سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ مشکلوں کو دور کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ رب کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت اللہ رب العالمین کے سوا دور کرنے والی ذات نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے جو آپ کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اور بھی بہت سی چیز جو دعائیں ہیں، دم ہیں، ان کے تعلق سے آگے ہو سکتا ہے کہ 2 جمعے اور آئیں، ہو سکتا ہے 1 جمعہ اور بھی آپ کے سامنے رکھا جائے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تعویذوں سے بچنے والا بنا دے اور اللہ رب العالمین پر توکل بھروسہ کرنے والا بنا دے، ایسا بھروسہ کرنے والا بنا دے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہم اسلام کے پابند بن جائیں اور ایمان کے ارکان کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر انسان کہیں نہ کہیں گناہ گار ہے، اللہ تو ہم جیسے گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اب تک کے تعویذ پہنتے ہوں اللہ رب العالمین انہیں اس سے بچائے اور ایسے عقیدوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، دیندار بنا اور دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔